دوبارہ سمجھ لیں اس بات کو کہ ایمان کے جو 7 اجزاء ہیں، سب سے پہلے اللہ کا لایا ہوا پیغام، وہ پیغام کون لاتے ہیں؟ فرشتے لاتے ہیں، تو فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کا لایا ہوا پیغام کہاں محفوظ ہوتا ہے؟ کتابوں میں، لہٰذا کتابوں پر ایمان لانا۔ ان کتابوں کو پڑھ کر کون سناتے ہیں ہمیں؟ اللہ کے رسول سناتے ہیں، تو رسولوں پر ایمان لانا۔ رسول ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں کس چیز پر محنت کرنی چاہیے، اپنی زندگی میں کون سی چیز رکھنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم اچھے اعمال کریں اور برے اعمال سے بچیں، تو وہ ہے آخرت۔ کہ آخرت کا عقیدہ ہوگا تو اچھے اعمال کریں گے، برے اعمال سے بچیں گے۔ آخرت کے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے ہم اچھائی کریں، اچھائی کرتے 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 ہمیں نقصان ہو جائے تو ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر اللہ کی جانب سے ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اچھی اور بری تقدیر کا ایمان۔ اور اچھی اور بری تقدیر کی انتہا کس پر ہے کہ آپ اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے؟ تو وہ موت کی ہے۔ تو موت پر اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ 7 اجزاء ہیں ایمان کی۔ اب ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید وحدہ سے ہے، وحدہ تفعیل کا باب ہے، تفعیل، تصریف، تنظیم، تاکید، تمجید۔ جو لفظ بھی اس وزن پر آئے گا، یعنی اس میں تے بھی ہوگا، پھر آگے آخری لفظ سے پہلے یہ ہوگا، صحیح ہے؟ اس کے اندر قوت کا معنی پایا جائے گا، قوت، یعنی اس کام کرنے میں آپ کو بڑی سختی دکھانی ہے، نرمی نہیں دکھانی، سمجھے؟ تو توحید کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ اکیلا کہنا، بلکہ پورا زور لگانا کہ وہ اکیلا ہی ہے، دوسری چیزوں سے اپنا دھیان ہٹا کر ادھر لانا۔ کیونکہ مسلمان جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ پہلا جز، لا الہ الا اللہ، یہ جو پہلا جز ہے کہ دنیا میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے مگر اللہ ہے، دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ الہ کا ترجمہ ہم کہتے ہیں معبود، معبود عبد سے ہے، عبد عبادت سے، عبادت یعنی زندگی۔ تو لا الہ، میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ یہ لفظی ترجمے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کوئی معبود نہیں۔ اب معبود کا ترجمہ سمجھ جاتے ہیں، معبود خود عربی کا لفظ ہے، وہ ہے عبد سے، عبد پھر عربی کا لفظ ہے، وہ ہے عبادت سے، تو عبادت کا ترجمہ آپ کو بتا دیا زندگی۔ تو لا الہ، میری زندگی میں مجھے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حنزلہ، میری زندگی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے الا اللہ، اگر وہ ہے تو وہ کس کی علامت ہے؟ اللہ کی علامت ہے۔ میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، علم اللہ کا ہے۔ میری قوت کچھ بھی نہیں ہے، قوت اللہ کی ہے۔ یہ پہاڑ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی علامت ہے۔ لا الہ، یہ شمسی کی پلیٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا وجود بتا رہی ہے۔ یہ ٹیبل نہیں ہے، یہ اللہ کا وجود بتا رہی ہے۔ یہ دیواریں نہیں ہیں، یہ اللہ کا وجود بتا رہی ہیں۔ یہ پنکھا نہیں ہے، یہ اللہ کا وجود بتا رہی ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے کچھ بھی نہیں ہے تو کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات جو اپنا جسم ہے، صحیح ہے؟ یعنی اللہ جیسا اور اللہ نہیں ہے،
صحیح ہے، اس کی صفات، اللہ کی صفات، رزق دینے والا، روزی دینے والا، علم دینے والا، گرفت کرنے والا، محبت کرنے والا، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں کسی کو بڑا کر دیا، کسی کو کم کر دیا، کسی کو نقصان دے دیا، کسی کو نفع دے دیا، اس کے افعال میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اسے ایک جاننا، عبادات میں، عبادت یعنی زندگی، عبادت جہاں لفظ آئے اس کا ترجمہ کیا کیا کرو؟ زندگی۔ اپنی زندگی میں، اپنے تمام کاموں میں اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا بھی، ایک ماننا بھی، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید اسلام کا پہلا عقیدہ ہے، اور یہ دین اسلام میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ دین اسلام میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کو اللہ کو ایک ماننا ہے۔ لا الہ، یہ پوری کائنات کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ ہے۔ جو نظر آ رہا ہے یہ فنا ہو جانے والا ہے، جو باقی رہے گا وہ اللہ ہے۔ سمجھ آئی؟ تو شریعت کی روح سے اور سمجھانے کے لیے توحید کا لفظ اگر لفظوں میں بیان کیا جائے تو یہ واحد سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے اکیلا، تنہا، یکتا۔ اور شریعت کی روح سے توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو قولاً، یعنی جب بھی ہم بولیں تو زبان سے بھی اللہ کو ایک مانیں، عملاً یعنی جب ہم کوئی کام کریں تو ہمارے کام بھی اس چیز کو بیان کرنے والے ہوں کہ میرا رب ایک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی سے مدد مانگنا، اللہ ہی سے دعائیں کرنا، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ عبادتیں جو بھی ہیں فرض میں، فرض کی جو عبادتیں ہیں ان کی کوئی بھی صورت مخلوق کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے۔ نماز میں ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں تو کسی کے سامنے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا جائز نہیں ہے۔ رکوع کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ کسی کے سامنے کرنا جائز نہیں ہے، اتحیات کی شکل میں سر جھکا کر بیٹھنا کسی کے سامنے جائز نہیں ہے، کسی کے لیے روزے رکھنا جائز نہیں ہے، کسی کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی خوشنودی کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا جو عیدین پر کیا جاتا ہے جائز نہیں ہے، کسی کے گھروں کا، قبروں کا طواف کرنا جو حج میں ہم طواف کرتے ہیں جائز نہیں ہے، جو حج میں ہم اپنے بال کٹواتے ہیں اللہ کے غیر کے لیے اس طرح بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کی عبادت کرنا، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اسے سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر سمجھنا توحید کہلاتا ہے۔ توحید کا مفہوم سمجھ آ گیا؟ اللہ تعالی ہمیں توحید کے اس مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ قرآن میں توحید